لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اس سے پہلے بیان چل رہا تھا توبہ اور استغفار، اس میں کچھ گزارشات ابھی باقی تھی، آج اس کی کچھ تکمیل کرنے کا خیال ہے. البتہ اس سے پہلے ایک وقتی مسئلے کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے، اور وہ مسئلہ ہے شب برات اور شعبان کی 15 تاریخ سے متعلق، کیونکہ کل سے اب تک ٹیلی فون کے ذریعے اور زبانی سوالات کے ذریعے بہت کثرت سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو شروع میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گزارشات اس کے بارے میں عرض کر دوں. اگرچہ شب برات گزر چکی لیکن مسئلے کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے. سوالات کا منشا در حقیقت یہ ہوا کہ شب برات کے بارے میں بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا یہ بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کو بدعت سے بھی تعبیر کیا. اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے. تو اس سلسلے میں گزارش مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ میں اسی جگہ بیٹھ کر آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں، سنت میں، صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے. اور آپ حضرات سے بار بار اس مسئلے پر گفتگو ہو چکی ہے، جس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی دین نام اپنی طرف سے راستہ کھڑ کر چلنے کا نہیں ہے، دین نام ہے اتباع کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی، تابعین اور بزرگان دین. تو اگر واقعتاً یہ بات ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہ ہو تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا یہ بدعت ہوگا. جیسا کہ شب معراج کے بارے میں بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کوئی خصوصی عبادت کا کہیں ذکر و فکر قرآن و سنت میں موجود نہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کے اندر اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. واقعہ یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. 17 صحابہ. ان میں سے بعض حدیثیں بے شک سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، اور انہی حدیثوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا، بعض لوگوں نے، کہ یہ بے اصل بات ہے. لیکن یہ حضرات محدثین اور فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو
لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات مروی ہیں، تو جس رات کی فضیلت میں 17 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ اور امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کوئی فضیلت کا اہتمام کیا جاتا رہا، لوگ اس کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد کہنا یا بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اور اس کے اندر جاگنا، اس میں عبادت کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کرو۔ جیسے بعض لوگوں نے بنا لیا شب برات کی نماز ایک خاص ہوتی ہے، اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں فلاں رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے، فلاں رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے، اس کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی بنیاد ہے۔ بلکہ عام عبادتیں، نفلی عبادتیں جو بھی جس طرح کرنے کی توفیق ہو جائے، نفلیں پڑھے انسان، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری باتیں اس کے اندر کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ ایک اور چیز جو اس رات کے اندر ایک روایت میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے، جنت البقیع، کیونکہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، یہ روایت میں آیا ہے۔ اس واسطے مسلمان اس کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، وہ ایک بڑے کام کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جس درجے میں ثابت ہو تو ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بقیع جانا ثابت ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، ایک مرتبہ ثابت ہے، ایک مرتبہ تم بھی چلے جاؤ، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام اور التزام، اس کی ضروری سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں سے داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں، یہ درجے سے آگے بڑھانے والی بات۔ تو کبھی چلے گئے، کبھی نہیں بھی گئے، کوئی ایسا اہتمام کرنا کہ ہر شب برات میں آپ کے قبرستان ضرور جائے اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھے، اس کے بغیر سے شب برات نہیں ہوئی، یہ بات درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ کبھی چلے بھی گئے، کبھی نہیں بھی گئے، تو کبھی اگر چلے گئے اس نقطے سے چلے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کے اتباع میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی کرو کہ نہ جاؤ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے، تو اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو، کبھی کرو۔ یہ ہے در حقیقت دین کی سمجھ کی بات کہ جس درجے میں جو بات ثابت ہے اسی درجے میں رہنے دو، اس سے آگے بڑھو۔ تو قبرستان بھی کبھی چلے گئے، کبھی نہیں بھی چلے گئے، اور باقی جو مجھے اللہ تعالیٰ تفصیل دے اس طرح کی بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ ان راتوں میں شب برات میں شب قدر کے اندر بھی نفلوں کی جماعت ہوتی ہے۔ شبینہ تو ہوتا ہی تھا نفلوں میں، اب سنا ہے صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی، صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی۔ تو بھائی یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طریقے سے بھی نہ ثابت ہے نہ جائز،
سمجھ لیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ فرض نماز کے سوا ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے. صرف فرض کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر افضل ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب کا واجب ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت ادا کرے فرض. لیکن فرض کے علاوہ یہاں تک کہ سنتوں میں بھی اصل قاعدہ یہی ہے کہ سنتیں آدمی جا کے گھر میں پڑھے. لیکن کیونکہ فقہا نے دیکھا کہ لوگ گھر میں جا کر سنتوں کا بعض اوقات ترقی کر دیتے ہیں, اہتمام نہیں رہتا, اس واسطے انہوں نے کہا بھی چلو سنت پڑھ کے آ جایا کرو تاکہ چھوٹے نہیں, ورنہ اصل یہ تھا کہ گھر میں جا کے پڑھو. اور نفل کے بارے میں تو اس پر اجماع امت ہے اور سارے فقہاء کرام متفق ہے کہ نفلی نماز افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں. نفلوں کی جماعت حنفی مسلک میں مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے, یعنی ثواب پہ کیا ملتا ہے, الٹا گناہ ملتا ہے اگر نفلوں کی جماعت کی جائے. تو نفل تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھا ہے. دیکھو یہ فرائض جو ہیں یہ شعار ہیں دین کا, دین کی علامت, دین کا ایک سمبل ہے, لہذا ان کا جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ نماز اگر جا کے جماعت سے مسجد میں پڑھوں گا تو اس میں ریا کا اندیشہ لہٰذا گھر میں پڑھ لوں, نہیں. حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو. کیوں؟ اس کے ذریعے اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے, اسلام کی ایک شوکت دنیا کے سامنے اس کا مظاہرہ مقصود ہے, اس واسطے اس کو مسجد میں ادا کرنا. لیکن نفل ایک عبادت ہے جس کا تعلق بس بندے اور اپنے پروردگار سے. میں ہوں اور میرا اللہ ہے, میں ہوں اور میرا پروردگار ہے. وہ جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنا تھا, آپ کو سنایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو اتنا, تو کیا فرمایا کہ اسمعت من ناجی, میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا, مجھے کسی اور کو سنانے کی کیا ضرورت ہے. اسمعت من ناجی. تو نفلی عبادت کا تو صرف حاصل یہی ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو, وہ تیسرا بیچ میں حائل ہو. اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں نفلی عبادت میں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو. میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے. اس واسطے نفلی عبادتوں کے اندر جماعت کو مکروہ قرار دیتے ہیں. نفلی عبادت جماعت میں آؤ, اکیلے آؤ, تنہائی میں آؤ, خلوت میں آؤ, ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو. ارے کتنا بڑا انعام, ذرا غور تو کرو کہ بندے کو کتنا بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے, کس درجے سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت میں آ جاؤ, ہمارے پاس تنہائی میں آ جاؤ. یعنی ایک تو ہوتا ہے عام دربار, تو جماعت جو ہے نا وہ عام دربار ہے, اس دربار کے اندر بلایا گیا. اور اب انعام دیکھو, کہہ رہے ہیں کہ چلو جب تم ہمارے دربار میں آتے ہو تو اب تمہیں ہم خلوت میں تنہائی میں بھی موقع دیتے ہیں, تنہائی میں آؤ. اب کوئی آدمی اس تنہائی کے موقع کو پھر جلوت بنا دے اور جماعت کر کے وہ اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ, ہم سب تم سے مناجات کریں گے, تم سے تنہائی میں تمہیں نوازیں گے, اور تم ایک دن میں کبھی اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو. اگر کوئی بادشاہ جس کے بعد تم دربار میں گئے ملنے کے لیے, بادشاہ سربراہ مملکت, اور وہ تم سے چپکے سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی آج شام کو رات کو 9 بجے میرے پاس تنہائی میں آ جانا, تم سے پرائیویٹ بات کریں گے. آپ نے کیا کیا کہ جب وہ وقت آیا 9 بجے کا تو آپ نے اپنے ساتھ دوستوں کا جمگھٹا اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے اور پہنچ گیا اس کے پاس. تو یہ ناقدری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے تو تم کو نوازا تھا کہ تنہائی کے اندر تم سے باتیں کرنی ہے, تمہیں خلوت کے اندر موقع دینا ہے اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنے کا, تم اٹھا کرے گی جمگھٹ لے گا اس کے پاس. تو یہ ناقدری ہے. اس واسطے امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقدری نہ کرو نفلی عبادت کی. نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو تمہارا اللہ, تیسرا کوئی نہیں. تو نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور جماعت نہیں, جماعت مکروہ تحریمی اس میں. تو یہ شبینہ
मग़फ़िरत मांगे, है कोई जो तन्हाई में मुझसे मेरी रहमत मांगे। अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि तन्हाई में आकर मुझसे मांगो। और तुमने शबीना बना लिया, चरागा किया और रोशनियां लगाई और बोर्ड लगाए, लोगों को दावत दी कि आओ मेरी इस खलवत में शरीक हो दो। तो ये नाकदरी है अल्लाह जल्ल जलालहू के इनाम। तो शबीना हो या ख़याल तस्बीह की जमात हो या कोई और नफली जमात हो, तो ये अल्लाह जल्ल जलालहू के इस इनाम की नाकदरी है, उससे बचो। अरे ये रातें इस काम के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, इस काम के लिए बनाई है। ये शोर शगफ की रातें नहीं, ये मेले ठेले की रातें नहीं, ये इज्तिमाआत की रातें नहीं, ये इस बात की रातें हैं कि गोशे तन्हाई में एक जगह बैठकर तुम अपने रब से एक इस तरह रास्ता उस्तुवार कर लो कि तुम्हारे उसके दरमियान कोई हायल न हो कि मियाँ में आशिक व माशूक रमज़े किरामन कातिबीन हम खबर। ये करते इस तरह रास्ता है। अगर नहीं है, लोग कहते साहब अगर तन्हाई में बैठते नींद आ जाती है, लिहाजा मस्जिद में जाकर जरा शबीना होता है, रोशनी होती है और कोई जमात होती है तो उसके अंदर जरा नींद का काबू पाने में आसानी है। अरे यकीन रखो कि अगर चंद लम्हात तुमको गोशे तन्हाई में अल्लाह जल्ल जलालहू से हम कलाम होने के मुयस्सर आ गए, वो बदरजहा बेहतर हैं उस सारी रात से जो तुमने मेले में गुजारी। फायदा क्या है तुम जागते रहे लेकिन सुन्नत के तरीके पर नहीं जागे, तो वो रात इतनी कीमती नहीं। वो चंद लम्हात जो तुमने इखलास के साथ रिया के बगैर अल्लाह ताला से बराह रास्त रास्ता कायम करके गोशे तन्हाई में गुजार लिए, तो वो कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए नाफे और मुफीद होंगे बनिस्बत उस रात के जो तुमने खिलाफ सुन्नत गुजारी। ये बात खुदा के लिए ज़हन नशीन करो। जब हमेशा कहता रहता हूँ कि दीन जो अपनी अकल लड़ाने का नाम नहीं है, अपना शौक पूरा करने का नाम नहीं है। दीन उनके कहे पर अमल करने का नाम है। दीन उनकी बात की पैरवी इत्तबा करने का नाम है। तो क्या अल्लाह ताला घंटे गिनेंगे तुम्हारे कि तुमने कितने घंटे गुजारे? अरे घंटे वंटे कुछ नहीं, अगर चंद लम्हात भी मुयस्सर आ गए इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ रास्ता कायम करने में, वो चंद लम्हात इंशाअल्लाह बेड़ा पार कर देंगे। और घंटे गुजार लिए और सुन्नत के खिलाफ गुजार लिए, तो बताओ उसका कुछ हासिल नहीं। वाह, मेरे शेख डॉक्टर फजल फरमाया करते थे, बड़े कैद के आलम में फरमाते थे कि मियां जब सजदे में जाते हो तो सजदे में जाते हुए कहते हो सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। पता नहीं कितनी मर्तबा कहते हो, हर वक्त कहते रहते हो। लेकिन एक मशीन है चल जाती है ज़बान की, वो कहते रहते हो। किसी दिन अगर दिल से निकल गया सुब्हान रब्बियल आला, किसी दिन अगर दिल से इखलास के साथ निकल गया ये कलिमा सुब्हान रब्बियल आला, तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे बताया उस एक सुब्हान रब्बियल आला की बदौलत सारा बेड़ा पार कर। तो ये मत सोचो कि साहब नींद आ जाएगी, अगर आ जाएगी सो जाओ, लेकिन चंद लम्हे जो गुजारो वो सुन्नत के मुताबिक गुजारो। हुजूर तो खुद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कुरान करीम पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, देखो ना शफ़क़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ जाए तो समझते सो जाओ, सोकर थोड़ी सी नींद पूरी कर लो फिर उठ जाओ, उसके बाद ऐसा ना हो कि नींद की हालत में कुरान पढ़ना है और गलत निकल जाए तुम्हारे। तो एक आदमी सारी रात जाग रहा है, सुन्नत के खिलाफ जाग रहा है, और एक आदमी 1 घंटा जागा लेकिन सुन्नत के मुताबिक जागा, अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक जागा, वो कहीं ज्यादा बेहतर है उस सारी रात जागने वाला। अल्लाह के यहाँ गिनती नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ कमी है। अमाल की गिनती नहीं, अमाल का वजन। अमाल का वजन क्या है, कितना वजन है इस अमल में। गिनती तुमने बहुत सारी इकट्ठी कर ली लेकिन वजन ना पैदा हुआ है। इस बात से ये जो कहते हैं ना लोग के साथ नींद आ जाती है, तो मैं कहता हूँ आ जाए, नींद आता नहीं। जितना वक्त गुजारा वो तो कम से कम ठीक से गुजारा, नींद आ गई सो गए, जब फिर अल्लाह ताला तौफीक दे फिर उठ जाओ फिर कर लो, लेकिन इसके खातिर सुन्नत के खिलाफ जाना। तो
یہ جو جماعتیں ہونے لگی ہیں نفلوں کی، شبینے کی، وہ جتنی بات جماعت سے ثابت ہے بس اتنی جماعت، فرض کی جماعت ہے، رمضان میں تراویح کی جماعت ہے، وتر کی جماعت ہے رمضان میں، باقی اور جس چیز کی جماعت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ دیکھو نا آج میں بات سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں بلانا سمجھا، اور تنہائی میں بلانا یہ معمولی اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز بے شک، تو اس کی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو رات تو ہے اپنی جگہ فضیلت کی، جنازہ تو واجب ہے، فرض کفایہ، بارش کے لیے نماز استسقاء ہے، نماز کسوف ہے، اور نماز عید ہے، عید صحیح قول کے مطابق واجب ہے، نماز جنازہ بھی واجب ہے، استسقاء اور کسوف بے شک سنتیں ہیں، لیکن وہ ان کے اندر چونکہ جماعت ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا اس میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں کہیں جماعت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ عورتوں کی جماعت کا، عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں، چاہے وہ نماز فرض کی ہو، سنت کی ہو، نفل کی ہو، نفل کی تو مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے کیا ہو، تراویح کی ہو، کسی چیز کی ہو، عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کہا ہے کہ بھائی تم تنہائی میں جو کام کرنا ہے اور جماعت سے نہ کر، پسندیدہ نہیں۔ میں حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن پسندیدہ نہیں اور سمجھو۔ اور جب دین جیسے میں آج کر چکا نام ہے شریعت کے اتباع کا، تو اب یہ کہا صاحب ہمارا دل چاہتا ہے، ارے بھائی دل چاہتا ہے تو دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، تو دل چاہنے کی وجہ سے تو کوئی چیز دل میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اور بزرگان دین نے پسند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جماعت چھوڑی۔ تو رات جو ہے شب برات وہ الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، جو کچھ بھی عبادت سے توفیق ہے۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ اور جو فضولیات لوگوں نے پیدا کر دی ہیں حلوہ پکانے کی، جی حلوے سے کوئی تعلق نہیں شب برات ابھی ایسا۔ تو یہ جو حلوہ ایجاد کر لیا، وہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے کہا اس شب برات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس شب برات میں یہ مسلمان گناہوں سے ان کی مغفرت کی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال، اتنے انسانوں کی مغفرت ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں تو لٹ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اتنے آدمیوں کی اگر مغفرت ہو گئی تو میں تو لٹ گیا، تو اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا لیا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ایجاد کر دیا کہ بھائی شب برات آئے تو حلوہ پکانا۔ بھائی حلوہ پکانا تو ویسے سارے سال حلال ہے، جائز ہے، جو جب چیز کا دل جائے پکائے۔ شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تابعین صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں، نہ بزرگان دین میں، کہیں بھی کوئی فکر نہیں، لیکن اس نے لگا دیا۔ اب قوم جو ہے وہ حلوے میں لگے، اب نہ عبادت کا اہتمام اتنا نہیں، مسجد میں جانے کا اہتمام نہیں، اور حلوہ پکنے کا اہتمام۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، میرے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعاتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو جو اصل کرنے کے سنت کام ہیں ان کی توفیق کم ہوتی ہے۔ دیکھو جو لوگ شاید تسبیح کی جماعت میں کھڑے ہیں لمبے، سمجھے، وہ 5 وقت کی جماعت میں کم نظر آئے، جو فرض نماز کی جماعت ہے اس میں کم نظر آئے، لیکن سب تسبیح کی جماعت میں جا رہے ہیں۔ اور جو یہ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ حلوہ، یہ مانڈا، یہ کونڈے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کر آ کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور فرائض سے تمہیں 5 وقت مسجد میں جانا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی، اس کا اہتمام ہے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ تیجا ہوگا، 10واں ہوگا، 40واں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ تاکید یہ فرمائی تھی کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہو تو اس کا کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو،
تو میراث تقسیم کرنے کی طرف دھیان نہیں، اور تیجا ہو رہا ہے اور 40واں ہو رہا ہے اور برسی ہو رہی ہے۔ تو بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جو صحیح سنت کے اعمال ہیں ان کے کرنے کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو دیکھو یہ آتش بازی، یہ حلوہ، یہ مانڈا، اس میں لگا کر جو اصل کرنے کے کام ہے ان سے آگے نہ ہو، تو اس لیے ان سے تو کرنا چاہیے پرہیز، باقی رات میں فضیلت ہے جاگنے کی۔ اور یہ جو بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے یہ صحیح نہیں، شب برات کے بعد والے روزے کا ہے آج کے دن، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ سارے ذخیرے حدیث میں ایک روایت ہے روزے کی، یہ شب برات کے بعد والا دن روزہ رکھو، لیکن وہ روایت انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو موضوع اور من گھڑت بھی بتایا ہے، بالکل کمزور روایت۔ لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 تاریخ کے روزے کو مستحب یا سنت قرار دینا ممکن ہے، خاص اس 15 تاریخ کے روزے کو مستحب یا سنت قرار دینا مشکل ہے، لیکن سارے شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک۔ 27 شعبان کے بعد جو 2 دن آ رہے ہیں نا، 28 29، اس کے بارے میں منع کیا حضور نے کہ رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، کیوں؟ تاکہ رمضان کے لیے اچھی طرح نشاط کے ساتھ اس کا استعمال ہو۔ لیکن پہلے روزے سے 27 روزے تک، ہاں پہلے شعبان سے 27 شعبان تک، اس میں جس دن بھی آدمی روزہ رکھے فضیلت، شعبان کے مہینے میں ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت۔ اور یہ 15 تاریخ جو ہے یہ ویسے بھی ایام 20 میں سے ہے، یعنی ہر مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے، 13 14 15، تو یہ ایام 20 میں سے ہے، لہذا اس دن ویسے بھی ہر مہینے 15 تاریخ کو روزہ رکھنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اتباع ہو جاتا ہے۔ تو ان 2 وجہ سے اگر کوئی روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن ہے اور جنہوں نے توفیق نہیں ہوئی آج کی رات جاگے تھے چلو روزہ بھی رکھ لیں، اور آج کی رات جاگنے میں 15ویں شب بھی ہے، وہ 15ویں شب بھی ہے، تو ایام 20 میں سے بھی داخل ہے، اس واسطے روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ مجھے اجر ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا درست نہیں، اسی واسطے فقہائے کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، تو وہاں محرم کے روزے کا ذکر کیا، عرفے کے روزے کا ذکر کیا، لیکن 15 شعبان کے روزے کا ذکر الگ سے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھ لے آدمی تو بہتر ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ باقی خصوصیت تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری۔ دین نام ہی حدود کی حفاظت کا ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو ان حدود کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے بغیر اس کو باقاعدہ سنت قرار دے کر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا جائے، اور اللہ خیر صلی اللہ، باقی بہت زیادہ بحث و بات میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کسی نے کہہ دی کوئی بات، اب وہ بحث و باتیں شروع ہو گئی۔ ارے بھائی جو بات سنی ہے، جس کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اسے سن لی، اس کے اوپر عمل کرو۔ کوئی اور اگر کوئی دوسری بات کہتا ہے بحث میں پڑھو مت، بحث میں نہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحث میں پڑھنے سے منع ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و باسا کرنا، یہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ المراء یذهب بنور العلم، یہ علم کا نور جا کر ہے، اس لیے بحث و باسا پڑھو گا۔
وہ ہمارے شاعر گزرے ہیں اکبر الہ آبادی مرحوم، تو ان کا ایک شعر بڑا اچھا ہے اس معنی میں، وہ کہتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو یہ مذہبی بحث جو جس کے اندر فضول جس کے اندر وقت ضائع ہو، ایسا کام کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو یہ فالتو عقل جن سے بات ہوتی ہے تو وہ اس بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی جو تمہارے جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہو، جس عالم پر، اس سے پوچھ لو اور اس کے کہنے پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری نجات ہو جائے۔ کوئی دوسرا کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے تو اس سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے، بس اللہ سیدھا سادہ راستہ ہی ہے اس کا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ شب برات رکھی ہے رمضان سے 2 ہفتے پہلے، 15 دن پہلے، تو یہ در حقیقت رمضان کا استقبال، رمضان کی ریہرسل ہو رہی ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ادھر تیار ہو جاؤ، چوک جاؤ کہ ابھی وہ مہینہ آنے والا ہے مقدس، جس میں ہماری رحمتوں کی بارشیں برسنے والی ہیں، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، تو ذرا تیار ہو جاؤ۔ یہ 2 ہفتے پہلے شب برات ہمیں آپ کو عطا فرمائی اللہ جل جلالہ نے اس کام کے لیے کہ ذرا اس کے لیے تیاری ہو جائے۔ دیکھو جب کسی بڑے دربار میں آدمی جاتا ہے تو جانے سے پہلے کچھ نہایت ہوتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وپڑے بدلتا ہے، تو وہ دربار کھلنے والا ہے رمضان کا، تو اس سے پہلے ایک رات ایسی دے دی کہ آؤ تمہیں نہلا دھلا دے، نہلا دھلا دے، اس کے اندر تم آؤ ہمارے پاس، اور ہمارے پاس آ کر ہم تمہیں گناہوں سے پاک صاف کریں، اور تمہارا تعلق ہمارے ساتھ صحیح معنی میں قائم ہو، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم اس کی رحمتوں صحیح معنی میں فیضیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس کام کے لیے پہلے سے متنبع کیا جا رہا ہے کہ اس رات کے اندر یہ تیاری کر کے اب ذرا تیار ہو جاؤ اس مہینے کے لیے، اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہو۔ یہ ہے در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ ایک انعام اس قسم کا عطا فرمایا گیا، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اب 2 ہفتے باقی ہیں رمضان کے اندر، اس کے اندر آدمی تیاری کرے۔